الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي ويومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. یہ سورہ فجر کی آخری آیات ہے. سورۃ الفجر کی تفسیر چل رہی تھی. بیچ میں لاک ڈاؤن کا زمانہ آ گیا, اس لیے کافی وقفہ ہو گیا. آخری آیات کی تفسیر باقی تھی. اس سے پہلے جو مضمون تھا وہ یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی تھی, فجر کی, رات کی, اور ان قسموں کے اندر میں نے بتلایا تھا کہ اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ نفلی عبادتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے. فرائض تو ہم کرتے ہی ہیں, فرائض پر تو عمل کرنا ہی ہے, وہ تو لازم ہے, لیکن جو نوافل ہے ان نوافل کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ اگر ہمیں کامیابی حاصل کرنی اور کامیابی اس میں بھی پوزیشن لانا ہے تو نوافل کی طرف توجہ دینا ضروری ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلایا تھا کہ دیکھو تم لوگوں سے پہلے کچھ قومیں گزر گئی ہے, قوم عاد ذات الارم, اسی طرح قوم سمود, یہ بڑی طاقتور قومیں تھیں. قوم عاد تو زبردست دیل ڈول والی اور طاقت ان کے اندر بہت زیادہ تھی, مالی اعتبار سے بھی یہ لوگ بہت قوی تھے. اس کے بعد قوم سمود آئی جو عاد ثانیہ کہلاتی ہے, وہ بھی بڑی طاقتور تھی. ان کے اندر ایک چیز اور تھی کہ وہ فن تعمیر کو بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے اور ان کے اندر یہ ہنر مندی تھی. پہاڑوں کے اندر انہوں نے گھروں کو تراشا ہے. آج کی جدید ٹیکنالوجی کے زمانے کے اندر بھی اس طریقے سے تراشنا مشکل ہے. یہ ان کے پاس ایک طاقت تھی, ان کے پاس فن تھا, مگر قوم عاد کو اپنی طاقت پر اور قوم سمود کو بھی اپنی طاقت پر اور ہنر پر گھمنڈ ہو گیا. جب انسان کو اپنے ہنر اور طاقت پر گھمنڈ آ جاتا ہے اور اترانے لگتا ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے. اسی طریقے سے فرعون اور فرعونی لوگ قبطی جو تھے ان کے پاس بھی ایک طاقت تھی, زور تھا, تو اس طاقت کی وجہ سے انہوں نے ظلم و ستم ڈھایا, تو اس ظلم و ستم کی وجہ سے پھر اللہ کی پکڑ آئی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پچھلی قوموں کا تذکرہ کر کے بتلایا کہ اگر آپ کے اندر طاقت ہے, ہنر ہے, یا آپ کے پاس اثر و رسوخ ہے تو اس کی وجہ سے اترانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اترائیں نہیں, اللہ کا شکر ادا کرے, اور شکر یہ ہے کہ خدا کی عبادت اچھی طریقے سے کرے اور مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے. اگر آپ اس کے اترانے کے اندر آ گئے تو پھر اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. اللہ نے ان قوموں کو جو ہے بطور مثال کے بیان کیا. پھر اس کے بعد ایک انسان کا عام مزاج بیان کیا کہ انسان کا مزاج کیسا ہے, کہ خوشحالی کے اندر اترانے لگتا ہے اور بدحالی اور تنگی آتی ہے تو اس وقت بالکل مایوس ہو جاتا ہے, اور مایوس ہو کر کے گویا اللہ تبارک تعالیٰ سے ایک قسم کی بدزنی اور بدگمانی اس کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے. تو اس نے اس طرف اشارہ کیا اور بتلایا کہ آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ مومن ہیں تو مومن کے لیے یہ تصور ہونا چاہیے
کہ خوشحالی بھی اللہ کی جانب سے ہے، اور اگر ہم پر تنگی آتی ہے تو یہ بھی اللہ کی جانب سے ہے۔ ہمیں خوشحالی کے اندر شکر ادا کرنا ہے، اور اگر کوئی تنگحالی ہے تو اس پر صبر کرنا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مومن کے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، اگر اچھے حالت ہے شکر کرتا ہے تو اس کے لیے خیر ہے، کامیابی ہے، اور اگر تنگحالی ہے اور صبر کرتا ہے تو اس میں بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو تو بے حساب ثواب دیا جائے گا۔ پھر اس نے اس طرف اشارہ کیا کہ دیکھو، اگر دنیا کے اندر کسی انسان کو عزت ملتی ہے دنیا کے لوگوں کے لحاظ سے، خوشحالی ہے اور دنیا والے اس کو عزت کرتے ہیں، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک باعزت ہو۔ اور اگر دنیا کے اندر اگر کسی شخص کو لوگ گھٹیا سمجھتے ہیں، تنگحالی کے اندر ہے، تو اس سے یہ کوئی لازم نہیں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک بھی یہ ذلیل اور رسوا ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک یہ باعزت ہو۔ اللہ کے یہاں تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ تمہارے پاس مال کتنا ہے، ہنر کتنی ہے، آپ کتنے خوبصورت ہو۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے مالوں کو، تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے وہ تمہارے دلوں کو، دلوں کے اندر اللہ کا تقوی کتنا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو یہ دنیا تو 4 دن کی زندگی ہے، ہمیں یہاں لوگوں کے مزاج کے اور لوگوں کے نظریات کے حساب سے نہیں چلنا ہے، ہمیں چلنا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق۔ ہمارا ہر قدم اس طور پر ہو کہ ہم دیکھیں کہ اللہ کی مرضی اس میں ہے یا نہیں، چاہے دنیا والے کچھ بھی کہیں۔ اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے تو چاہے ہم دنیا کے نزدیک، دنیا والوں کے نزدیک باعزت ہو، لیکن ہم غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ ہمیں تو بس اپنے دین کے پیچھے ایک دھن لگی رہنی چاہیے کہ ہمارا مزاج بس دینی مزاج بن جائے۔ آگے کی آیت کے اندر اس طرف اشارہ کیا کہ لوگوں دنیا کے اندر رہ کر کے تم دنیا والوں کے پیمانوں اور ان کے معیار کو کیا دیکھتے ہو، بلکہ یہ دیکھو کہ آپ کی زندگی شریعت کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں، کیونکہ آگے ایک دن آنے والا ہے، وہ قیامت کا دن ہے اور بہت سخت دن ہے، اس میں تمام چیزوں کا حساب لیا جائے گا۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ وہ ہے جو روز جزا کا مالک ہے، تو وہ حساب کتاب کا جو دن آنے والا ہے، قیامت کا دن، اس دن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کلا اذا دکت الارض دکا دکا، دیکھو دنیا کے اندر خوشحالی اور تنگحالی یہ عزت یا ذلت کا مدار نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ ایک دن آنے والا ہے، وہ قیامت کا دن ہے، اس دن زمین کو کوٹ دیا جائے گا، یعنی اس کے نصیب و فراز کو بالکل ہموار کر دیا جائے گا۔ زمین کے اندر تو ابھی کیسا ہے، ٹیلے ہے اور اونچ نیچ ہے، پہاڑ ہے، گڈھے ہے، یہ سب ابھی زمین اس طرح کے لیے ہے، لیکن کل قیامت کے دن پہاڑ جو ہے بالکل گرد بن جائیں گے اور روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائے گے، اور سمندر خشک ہو جائے گے، اس کی جو گہرائی ہے وہ بھر دی جائے گی، اور زمین کو کھینچ کر کے بالکل ہموار کر دیا جائے گا، جس طریقے سے چادر ہو اور اس پر چکن پڑے ہو یا دسترخوان ہو اور وہ صحیح سے نہ ہو تو آپ کھینچ کر کے برابر کر دیتے ہیں اور ہموار کر دیتے ہیں، تو یہ زمین پوری کھینچ کر کے بالکل ہموار کر دی جائے گی، اور سمندر بھی سب ختم ہو جائے گے، بہت بڑی زمین ہو جائے گی۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، اب دیکھو کیا وہ دن ہوگا، آگے کہا آپ کا پروردگار اور فرشتے آئیں گے قطار در قطار، صف در صف، ساری انسانیت جمع ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری آنے والا انسان سارے کے سارے میدان کے اندر ہے، یہ میدان حشر ہے۔ اب پروردگار آئے گا، پروردگار کا آنا اس کی شان شان ہوگا، ہم بیان نہیں کر سکتے کیسا آنا ہوگا۔ فرشتوں کا آنا یہ انتظام و انصرام کے لیے اور جاہ و جلال کے لیے ہوگا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، تمہیں معلوم ہے اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ ایک روایت میں جہنم کے اس دن 70 کے قریب اس کی باغیں اور لگامیں ہوگی،
فرشتے اس کو پکڑ کر کے لائیں گے لیکن ان کے قابو سے باہر ہو. وہ بہت زیادہ ایک جوش مارتی ہوئی اور بہت زیادہ غیظ و غضب میں ہوگی. کن کے لیے؟ جو ظالم تھے دنیا کے اندر، جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کی، کفر اور شرک کیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے خلاف اکڑ کر کے وہ چلتے رہے اور معصیت اور گناہوں کے اندر ملوث رہے. یہ جہنم بہت زیادہ سخت اور غصے میں ہوگی ان لوگوں کے لیے کہ میں اپنے اندر ان کو لے لوں. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. ایک روایت میں بلکہ قرآن کی ایک دوسری آیت کے اندر ہے جنت کو بھی اس وقت قریب کیا جائے گا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. تو جنت اور جہنم کو قریب کیا جائے گا. اب جب جہنم سامنے آئے گا انسان کو اپنا سارا کیا کرایا یاد آ جائے گا. یومئذ یتذکر الانسان. انسان اس وقت اپنا سارا کیا ہوا دنیا کے اندر جتنا بھی جو کچھ بھی عمل کیا ہوگا سب یاد آ جائے گا اس کو. ابھی تو ہم پچھلی زندگی کے اندر نظر ڈالیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، بھول گئے ہیں. تو دنیا کے اندر بھولنا بھی ایک نعمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اگر اس کے اندر اعتدال ہو تو یہ ایک نعمت ہے. بہت زیادہ بھولنا نہیں کہ ہر چیز بھول جاوے، نہیں، ایک اعتدال کے ساتھ ہو تو بھولنا ایک نعمت ہے. نعمت اس لیے ہے کہ انسان اگر نہ بھولے تو اس کے پیچھے کتنے تکالیف سے اس کو واسطہ پڑا ہے، وہ ساری چیزیں اگر اس کو یاد آ جاوے تو یہ تو بہت جلدی مر جائے گا. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھلا دیتے ہیں. بڑے سے بڑے ٹینشن آتے ہیں، بڑا سا بڑا جو صبر آزما حالت اس کے اوپر طاری ہوتی ہے لیکن چند دنوں کے بعد بھول جاتا ہے. یہ بھولنا بھی ایک نعمت ہے لیکن اس دن یہ نعمت چھین لی جائے گی، ساری چیزیں اس کو یاد آ جائے گی. یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری. لیکن یہ یاد آنا اور اب نصیحت حاصل کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. چڑیا کھیت سوکھ گئی، اب پچھتانے سے کیا فائدہ. وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا. جب جل گیا کھیت پھر برسا میں تو کس کام کا. کسان انتظار کرتا ہے نہیں بیج بونے کے بعد میں کہ میں برس جاوے. اگر اس وقت برسا تو اس کے کام کا ہے، چاہے چند بندے ہی گرے لیکن کھیت جل گیا، برسا نہیں، پورا جل گیا. اب موسلادھار بارش ہو رہی ہے، کیا فائدہ. جب جل گیا کھیت پھر برسا میں تو کس کام کا. یہ دنیا جو ہے یہ ہماری زندگی ایسی ہی ہے، یہاں جو کچھ بھی کر لیں گے یہ ہمارے فائدے کے لیے. ایک ایک سبحان اللہ، 2 رکعت نماز پڑھنا، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا، کسی کے ساتھ مسکرا کر بات کرنا، اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ میں پیش آنا اور رحم دلی اور شفقت کا معاملہ کرنا، یہ ساری چیزیں نیکی کی ہے. لوگوں کے حقوق کو ادا کر دینا، اپنے آپ کو پاک اور صاف ستھرا رکھنا، یہ وقت ہے. اور جو ہی آنکھ بند ہوئی پھر انسان چاہے گا کہ میں کر لوں، نہیں، اب نہیں، اب تو کھیت جل چکا، اب کچھ نہیں ہوگا. یہ وقت باقی ہے. اسی لیے ایک بزرگ جا رہے تھے، قبر کے پاس سے ان کا گزر ہوا تو دیکھا کہ بہت نیک آدمی کی قبر ہے. انہوں نے کشف کیا تو ان کے مکاشفے کے اندر یہ بات آئی کہ اندر صاحب قبر جو بزرگ ہے وہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے. تو کہا قرآن پڑھ رہا ہے، کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، مرنے کے بعد بھی آپ تلاوت کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بس ویسے ہی شوقیہ بڑھتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی تھی تو اجازت مل گئی ہے، ویسے شوقیہ بڑھتا ہوں، باقی اس پر اجر و ثواب تو کچھ نہیں. میں نے مرنے کے بعد سے لے کر کے اتنے تقریباً 70,000 یا 70 لاکھ قرآن مجید میں نے ختم کیے ہیں. وہ سارا کا سارے میرے قرآن مجید آپ لے لو، مجھے خالی ایک سبحان اللہ دے دو. میرے سارا پڑا ہوا اس پر کوئی ثواب نہیں مل رہا، لیکن آپ ابھی زندہ ہے تو ایک سبحان اللہ بھی کہیں گے تو یہ سبحان اللہ بہت قیمتی ہے. تو مرنے کے بعد انسان اگر چاہے عمل کرے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ زندگی باقی ہے، جو کچھ چاہے کر لو، جتنا بھی ہو سکے کر لو. ایک ایک وقت اور ایک ایک سیکنڈ کو غنیمت جاننا چاہیے. تیرا ہر ساتھ نخل موسوی ہے،
کہ یہ زجر و مد جواہر کی لڑی ہے، ایک ایک وقت ایک منٹ کی سیکنڈ کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے. اس وقت سب یاد آ جائے گا، لیکن یاد آنا اور نصیحت حاصل کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي، وہ کہے گا کاش کہ میں اپنی اس آخری زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیتا، میں بینک بیلنس کر لیتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اب اللہ تبارک تعالیٰ بہت غضبناک ہے ان ظالموں پر، ان گنہگاروں پر. کہہ رہے ہیں اب ایسا عذاب اللہ تبارک تعالیٰ دیں گے کہ اس جیسی سزا اور عذاب کوئی نہیں دے گا. اللہ کا عذاب اور سزا بہت سخت ہے. انسان تصور کرے کہ ایسی سزا ہو سکتی ہے اور ایسی ہو سکتی ہے، اس تصور کے بعد بھی اس کی نگاہ اور اس کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اتنی سخت سزا اللہ کی ہوگی. وَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور ایسا جکڑے گا کہ اس کے جکڑنے کی طرح کوئی نہیں جکڑ سکتا. ایسے قید و بند کے اندر اور ایسی زنجیروں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ جکڑ لے گا کہ انسان کی ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی. اب اس کے بعد نیک لوگوں کا تذکرہ ہوا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اطمینان والی روح. یہ یا تو قیامت کے دن ہوگا، اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ موت کے وقت میں فرشتے آئیں گے اور اس سے کہے گے اور یہ مجزہ سنائیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے نفس مطمئنہ، چین والی روح جس کے اندر سکون ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے خوش ہے اور تو اس سے خوش ہے. جب فرشتے یہ مجزہ سنائیں گے تو اب روح جو ہے اندر سے نکلنے کے لیے فڑفڑائے گی. اب وہ جو موت کے فرشتے ہوں گے اس بدن کے ساتھ اس کا جو بندھن ہے اس بندھن کو کھول دیں گے. جو ہی کھولے گے یہ فڑ دے کے اڑ جائے گی. وہ تو تیزی سے جانے کے لیے بے چین تھی. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. چل اب اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کہیں گے، اب قیامت کے دن میں اس کو سنایا جائے گا کہ میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں پہنچ جا. یہ کس کو ہوگا؟ نفس مطمئنہ کو. انسان کا نفس میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتلایا تھا 3 طرح کا ہے. ایک نفس امارہ ہے جو گنہگاروں کا ہے کہ ہر وقت اس کا یہ نفس گناہ کا حکم دیتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. پھر اس کے بعد میں نفس لوامہ ہے، ملامت کرنے والا نفس، یعنی اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کو ملامت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیتا ہے. وہ نیک مومنین کا عام نیک مومنین. پھر اس کے بعد خواص لوگوں کا نفس ہے کہ شریعت ان کی طبیعت بن جاتی ہے اور احکامات پر چلنا ان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. نفس بالکل احکام پر جم جاتا ہے اور عبادات کرنا، احکام پر عمل کرنا یہ ان کے دل کی آواز ہوتی ہے. اس کے کیے بغیر ان کو چین نہیں آتا ہے. اب ان سے گناہ نہیں ہوتا، بالکل گناہ سے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو محفوظ کر لیتے ہیں. یہ عبادتوں پر جم جاتے ہیں اور شریعت جو ہے شریعت ان کی طبیعت بن جاتی ہے. حق اور شریعت کا ہر عمل اور ہر کام کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ایسا نفس جس کا بن جاوے اس کا یہ نفس مطمئنہ کہلاتا ہے. اس نفس مطمئنہ کے لیے مجزہ ہے، یہ خوشخبری ہے جو سنائی گئی. تو اس صورت کے اندر یہ پیغام ہے کہ ہمیں سرکشی سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، نوافل کی طرف رغبت کرنا ہے، اور دنیا کے اندر خوشحالی اور تنگ حالی یہ تو آنے جانے والی چیز ہے، دنیا والوں کے معیار اور پیمانے ہے. اس سے جو ہے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا رب جو ہے خوشحالی سے راضی ہے یا تنگ حالی سے ناراض ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یہ اللہ کے وہاں عزت و ذلت کا کوئی معیار نہیں ہے. بس ہمیں تو آخرت کی طرف توجہ کرنی ہے اور آخرت کے لیے کامیابی کی کوشش کرے. اور اس آنے والا ایک منظر ہے
اس منظر کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیش کیا کہ اس دن اس طرح کا منظر ہوگا، اس کے لیے آپ تیاری کر لیجیے۔ میں ان آیتوں کا ترجمہ کر کے آپ کو سناتا ہوں، سن لیجیے اچھی طرح سے۔ کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، ہرگز نہیں، یعنی عزت اور ذلت کا مدار دنیا کی خوشحالی اور تنگحالی سے نہیں ہے، بلکہ وہ ایک وقت آئے گا جبکہ زمین کو کھینچ کر کے ہموار کر دیا جائے گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آپ کا پروردگار اور فرشتے صف در صف، قطار در قطار آئیں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس دن انسان سب اپنا کیا کرایا یاد کر لے گا، لیکن اس یاد کرنا اس کو کہاں فائدہ دے گا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کاش کہ میں اپنے آخری زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیتا۔ وَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ کے عذاب دینے کی طرح کوئی عذاب نہیں دے گا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس کے جکڑنے کے مانند کوئی نہیں جکڑے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو لوٹ جا اپنے پروردگار کی طرف اس حال میں کہ وہ تجھ سے خوش ہے اور تو اس سے خوش ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں پہنچ جا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو نفس مطمئنہ نصیب فرمائے، اور آخری حالت میں ہمیں بھی اس مجزے کے سننے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد